فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے حالات آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، انسانی حالت موت کی آغوش میں جانے والی ہے، اور یہ موت کے کٹھن حالات کے بعد ایک مقام ایسا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک، پھر اس برزخ میں قیامت کے دن وہاں سے انہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ برزخ کے مقام، قبر کے حالات، ان کے حوالہ سے دین اسلام نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، دین اسلام نے ہمارے اس بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان میں سے چند چیزیں آج کے پروگرام میں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ گو کہ یہ برزخ کے معاملات ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کما حقہ علم نہیں ہے۔ میت ہمارے سامنے بھی پڑی ہو تو پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس کی کیفیت و حالت کیا ہے، کیونکہ یہ برزخ ہے، اور برزخ کا لغوی معنی ہوتا ہے پردہ، آڑ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اور یہ موت کے معاملات کے درمیان، آخرت کے معاملات کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے، ایک پردہ بنا دی ہے، رکاوٹ بنا دی ہے کہ ہمارے سامنے بھی میت پڑی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا عذاب ہو رہا ہے یا اس انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ برزخ کے معاملات ہیں۔ ہمارا اعتقاد، ایمان اور یقین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے لبوں سے جس چیز کا تذکرہ فرما دیا وہ برحق ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کرنا ایمان سے عاری ہونے کے مترادف ہے، کہ ایسے انسان کا ایمان سلامت ہی نہیں رہتا جو اللہ کے قرآن کے اوپر شک کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر شک کرتا ہے۔ یہ جو قبر کے معاملات ہیں، قبر کے حالات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہماری غفلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، یہ مادہ پرستی جو ہے، ہم اس کے اندر اس قدر غرق ہو چکے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا کے مال و متاع کی ہرس نے، ہوس نے، مال و متاع کی محبت نے، یہ جاہ و جلال کی اور جاہ و جا کی محبت نے غافل کر دیا انسانوں کو۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یعنی جب قبر میں انسان جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے اوہو میں نے تو اپنی زندگی کو برباد کر دیا، میں نے تو زندگی کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے عطا کیے تھے، میں نے تو وہاں پہ تو اسے گزارا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کے الٹ اپنی زندگی کو گزار کے اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا ہوں۔ پھر انسان افسوس کرتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں غلط ٹریک کے اوپر چلتا رہا ہوں، جو درست اور صحیح سمت تھی میں نے تو اس طرف سفر ہی نہیں کیا۔ تو انسان غفلت میں ایسے ہے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو آخرت کی تیاری، قبر کے حالات و واقعات، قبر کے مناظر، اس کے حوالہ سے چند گزارشات ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ۔ اس انسان کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے کہ اللہ نے اسے پھر موت دی، موت کے بعد فاقبرہ، پھر اسے ایک قبر عطا کر دی گئی، قبر میں سے ڈال دیا گیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ان قبروں سے انہیں نکال کر اللہ کے دربار میں میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری منظر کشی کر دی ہے، چند الفاظ کے اندر دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی اور پھر اس کے بعد آخرت کے احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ،
ثم اذا شاء انشرا، جب اللہ چاہیں گے پھر قبروں سے اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب جب انسان قبر میں جاتا ہے تو یہاں پہ ذرا اس کے مناظر کو، اس لمحے کو، اس وقت کو انسان دیکھے کہ جب دنیا کو چھوڑتا ہے، پھر چھوڑنے کے بعد اسے سادہ سے لباس کے اندر، جسے ہم کفن کہتے ہیں، وہ کفن اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہی انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کا لباس پہنتا تھا، اپنی مرضی کا لباس زیب تن کرتا تھا کہ یہ مجھے یہ لباس پسند ہے، فلاں برانڈ مجھے اچھا لگتا ہے، میں فلاں لباس پہنوں گا، فلاں درزی سے یہ سوٹ سلواؤں گا، اس کے علاوہ مجھے درزی کوئی اچھا نہیں لگتا یا اس کی سلائی اچھی نہیں لگتی۔ اپنی من مرضی سے، اپنی پسندیدہ شخصیت سے سوٹ سلوا کر اپنے وجود پہ پہنتا تھا۔ لیکن یہ کیسا لمحہ ہے، موت آئی ہے، اس کے وجود سے سب سے پہلے اس کا وہ پسندیدہ لباس جدا کر دیا گیا، حتیٰ کہ جب وہ لباس اس کے وجود سے نہیں اترتا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کینچی کے ساتھ کاٹ کے اس کے وجود سے اس کپڑے کو جدا کر دو۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ لباس تو انہیں بڑا پسند ہے، یہ تو لباس ان کا بڑا پسندیدہ ہے، اس لباس کو وہ بڑا پسند کرتے تھے، لیکن وہ وجود سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر نہلا دھلا کر ایک سادہ سا کپڑا اس کفن کے اندر اسے لپیٹ کر ایک چارپائی پہ ڈال کر اس کو جنازگاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ صفیں بنا دی جاتی ہیں اور نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو مومن انسان ہوتا ہے، مسلمان انسان ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو، میرے ٹھکانے کی طرف، میرے مقام کی طرف مجھے جلدی لے کے چلو، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ لیکن وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لے چلو، جلدی لے چلو، اور جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہوتا ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، شور ڈالتا ہے، کہتا ہے مجھے نہ لے کے جاؤ، وہ دیکھو آگے مجھے مارنے والے موجود ہیں، وہ سزا دینے والے موجود ہیں، مجھے آگے نہ لے کے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن کوئی اس کی آہ و بکا کو نہیں سنتا۔ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور جنازگاہ سے قبرستان کی طرف اسے لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا گڑھا، ایک چھوٹا سا مقام، 2 گز زمین کا ٹکڑا، اس کے اندر ایک گڑھا کھود کر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو بڑے عالی شان محل میں رہنے والا ہے، اس کے لیے تو اپنا اس کا ایک VIP روم تھا، وہاں پہ اس کے لیے اپنا ایک بیڈ تھا، اور خوبصورت ململ کی اور ریشم کی چادریں اس کے لیے تھیں، اور ایک میٹرس اس کے لیے خوبصورت گدا بچھایا جاتا تھا، یہ اس بیڈ کے اوپر سوتا تھا، اور مخملی قلین اس کے جو ہے نا بیڈ روم میں بچھائے ہوئے تھے۔ دنیا کی آرائش و آرام اس کے گھر میں موجود تھی۔ اسے کہاں پہ لا رہے ہو؟ نہیں، اس کا ٹھکانہ اب یہیں ہے۔ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا جس سے یہ غافل ہو گیا تھا، الہاکم التکاثر، دنیا کے مال و متاع کی محبت نے، جاہ و جاہ کی محبت نے اس مقام سے اسے غافل کیے رکھا۔ اس کو سنوار لیتا، اس کو بنا لیتا، لیکن نہیں، اس نے اس کی فکر نہیں کی۔ جس نے فکر کی اس کے تو کوئی پریشانی نہیں، اور جس نے اس کی فکر نہیں کی وہ پریشان ہے۔ اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اس کو لا کے ڈال دیا جاتا ہے، اس کی میت کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر اوپر تختے ڈال کے، مختلف چیزیں ڈال کے اس کی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی محبت کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب مٹی ڈال دی گئی، اور مٹی ڈالنے کے بعد سارے لوگ واپس پلٹ رہے ہیں۔ یہ قبر ہے، اس قبر کے مناظر کی منظر کشی جو قرآن مجید نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ سماعت فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جب یہ بندہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، قبر بنا دی جاتی ہے، اور پھر لوگ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دعا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے کہ اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس وقت اس کے لیے استقامت کی دعا کرو، اللہ سے قول ثابت پہ استقامت کی، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو قول ثابت پہ استقامت عطا فرما۔ یہ قبر کے حالات بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے خوفناک بھی ہیں۔ ایسے مناظر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے یہاں پہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قول ثابت پہ استقامت عطا فرمائے۔ اب میت کو دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک انسان کا مال، یعنی وہ چارپائی کی شکل میں ہو، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے،
اور پھر دوسری اس کی اولاد، اس کی آل اولاد، اس کے خاندان کے لوگ، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور تیسری چیز ہے اس کے اعمال، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تین چیزیں ہر انسان کے ساتھ مرنے کے بعد قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ دو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں اور ایک چیز وہاں پہ رہتی ہے۔ مال اس کا، وہ چارپائی ہو یا دوسرا ساز و سامان ہو، واپس پلٹ آتا ہے۔ اس کی آل اولاد ہو، خاندان ہو، دوست احباب، کنبہ قبیلہ، سب واپس پلٹ آتے ہیں۔ صرف اس کے اعمال، وہ اچھے تھے تب بھی، برے تھے تب بھی، وہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں رہے، باقی سب چھوڑ آئے۔ حالانکہ دنیا میں سب اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے تھے کہ تیرے ساتھ ہی جئیں گے، تیرے ساتھ ہی مریں گے، لیکن کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جیتا۔ آخر موت کا جب وقت آتا ہے پھر اکیلا ہی انسان عازم سفر ہوتا ہے۔ یہ اب اکیلا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، تنہائی کے لمحات ہیں، سب واپس پلٹ آئے ہیں۔ اعمال اگر صالح ہیں، اچھے عمل ہیں، اللہ کی فرما برداری والے عمل ہیں، تو اس کے لیے یہ قبر بہار بن جائے گی، جنت بن جائے گی، روز روشن کی طرح روشن ہو جائے گی، اللہ نور سے روشن فرما دیں گے، وسعتیں عطا فرما دیں گے، اور اس کو بہاریں عطا فرما دیں گے، بہترین وجود کی شکل میں اور بہترین لباس کی شکل میں، بہترین بچھونوں کی شکل میں اس کو عطا کر دیا جائے گا، اور اس کی قبر نہیں رہے گی، بلکہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ ان کا بن جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کا نافرمان اور باغی تھا تو پھر یہی قبر اس کے لیے حفرۃ من النار، آگ کے انگاروں میں سے انگارے بن جائے گی۔ اس کا وجود جو ہے وہ یہاں پہ ابتلاؤں کے اندر ہوگا، پریشانیوں میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگا کرتے، ایک قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ ہر نماز میں آپ کا یہ عمل ہوتا تھا، معمول ہوتا تھا کہ درود شریف کے بعد آخری جو دعا سلام پھیرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، واللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر تھی، کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ یعنی اتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ کے پیارے نبی بھی اس کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک، پاکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور اعلیٰ کائنات کے اندر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے اچھا، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا خلیل اور محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا، یہ قبر کے عذاب بڑے سخت ہیں، قبر کے حالات بڑے سخت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور بے شمار مواقع ایسے آتے تھے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ آپ نے ادا کی، اور پھر اس کے بعد میت کے ساتھ آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو قبر بنانے میں ابھی تاخیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انتظار کرنے لگے، قبر بنے گی، پھر میت کو دفن کریں گے، پھر دعا کر کے واپس لوٹیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بیٹھ گئے، آپ زمین پہ بیٹھے اور قبر کو یاد کرنے لگے، اور قبر کو یاد کر کے اللہ کے پیارے حبیب اتنا روئے۔ حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنسو تھے، آپ رو رہے تھے اور آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے، وہ زمین پہ گر رہے تھے، تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ جگہ جہاں پہ آنسو گر رہے تھے وہ آنسو سے تر ہو گئی، یعنی پانی وہاں پہ نظر آنے لگا۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے، قبر کے احوال کو یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے دماد ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اور امت کے ایک عظیم رہنما ہیں، مظلوم مدینہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے امام ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکثر قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ باقی جگہوں کے اوپر اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسا مقام ہے، قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پہ انسان اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں بھی اور لوگ ہوں گے، پل صراط پہ بھی اور ہوں گے، یعنی دیگر مقامات کے اوپر ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، لیکن قبر ایک ایسا مقام ہے، قبر ایک ایسی گھاٹی ہے، قبر ایک ایسا منظر ہے کہ جہاں پہ انسان اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا۔ یہ تنہائیوں کا گھر ہے قبر، یہ تاریکیوں کا گھر ہے قبر، یہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے درمیان میں ایک ایسا منظر ہے جو انسان کے رگ و ریشے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ایمان کی تازگی موجود ہو تو قبر کا تذکرہ آئے تو انسان کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان
جنہوں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی بشارت لی ہے، اتنا اعزاز پانے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو یاد کر کے روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی، اس قدر قبر کو یاد کر کے رویا کرتے۔ تو قبر کے حالات بڑے کٹھن ہیں، بڑے سخت ہیں۔ جب انسان قبر میں میت کو دفنا دیتا ہے، پھر دفنانے کے بعد وہاں پہ دعا کرنی چاہیے اس کی استقامت کے لیے کہ اللہ تیرے فرشتے اب سوال و جواب کرنے آئے ہوں گے، اللہ انہیں سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ وہاں پہ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنے انتقال سے پہلے جو وصیت کی تھی، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، میرے فوت ہونے کے بعد جب میت کو دفن کر دو گے تو دفن کرنے کے بعد اتنی لمبی دعا کرنا، اتنی لمبی میری قبر پہ دعا کرنا کہ اگر کوئی بندہ اونٹ ذبح کرے اور اس اونٹ کا گوشت بنایا جائے، پھر اس اونٹ کا گوشت بنانے کے بعد تقسیم کیا جائے، لوگ اپنی ہنڈیوں میں ڈالیں اور پھر اس کو پکائیں تو کتنا وقت لگے گا۔ یعنی یہ مبالغے کے لیے انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی دعا کرنا کہ اونٹ ذبح کیا جائے، گوشت تقسیم کیا جائے اور پھر پکایا جائے اور لوگ کھائیں تو جتنا وقت لگتا ہے، اے میرے بیٹے میری قبر پہ کھڑے ہو کر میرے لیے اتنی لمبی دعا کرنا۔ مطلب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہے اور ان کی وصیت بھی ہے کہ آپ میت کے لیے مغفرت کی، بخشش کی اور اس گھاٹی جو مشکل ترین گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر کامیابی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو یہاں پہ کامیابی عطا فرمانا۔ دعا کرنے کے بعد انسان واپس لوٹ آتا ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے نا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور اللہ کی رضا کے لیے شریک ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اسے ایک قرات، ایک بہت بڑے پہاڑ جتنا اجر و ثواب، حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے مثل جبل احد، احد پہاڑ کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوتا ہے۔ اور جو بندہ قبر پر دفن کرنے کے لیے آئے اور پھر یہاں پہ دعا کر کے واپس لوٹے تو اللہ اس کو دو قرات، یعنی ایک قرات نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے اور ایک قرات اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا۔ اتنا ثواب اجر اس بندے کو مل رہا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں اور اس کی تدفین میں شریک ہوتا ہے، یہ اجر و ثواب ہے۔ جب یہ انسان دفن کر کے دعا کر کے واپس لوٹتا ہے نا، اب یہ تو چلے گئے، اب اس کے معاملات شروع ہو گئے، منکر نکیر، اللہ کے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ سوال مختلف ہیں، ان میں سے مشہور و معروف سوال یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے آ کر اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں بتا مر ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ یعنی پہلا سوال یہ نہیں پوچھا دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا ہے، دنیا میں کیا بنا کے آیا ہے، کیا کچھ تو نے کیا ہے، کیسے دنیا کی زندگی گزری ہے، کچھ نہیں پوچھتے۔ پہلا سوال فرشتے کرتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون تھا؟ اللہ کو پہچانا تھا یا نہیں؟ رب کو پہچانا تھا یا نہیں؟ 40 50 60 70 80 سال 90 سال زندگی گزار کے آیا ہے جو اللہ نے تجھے عطا کی تھی، اس رب نے جس نے تمہیں یہ زندگی عطا کی تھی اس رب کی پہچان بھی کی ہے یا نہیں؟ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر اللہ کو پہچانا ہوگا، رب کی معرفت ہوگی، عبادت کی ہوگی تو کہے گا ربی اللہ، اللہ خود اس کی زبان پہ یہ لفظ جاری فرما دیں گے، چاہے وہ عربی بولنا آتی ہے اسے یا نہیں آتی، یا وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، رب کائنات اس کی زبان پہ یہ کلمات اس عمل کی وجہ سے جو اس نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیں، یہ کہے گا ربی اللہ، ہاں میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اس نے رب کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی عبادت کی نہیں، اللہ کے آگے جبین نیاز کو کبھی جھکایا ہی نہیں تھا، ساری زندگی اس کی گزر گئی اللہ کی پہچان نہیں کی، تو کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، میرا اللہ کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ایسی زبان پہ اوپر کلمات ہوں گے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، بتا تیرے نبی، تیرے رسول پیغمبر کون تھے؟ اگر رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل کی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، فرما برداری، تابع داری میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، تو کہے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما، میرے مقتدا، میرے پیشوا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر پہچان نہیں کی
ساری زندگی اللہ کے پیارے نبی کی بات کو ماننا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو پھر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرے نبی رسول پیغمبر کون تھے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، تیری تہذیب و تمدن کیا تھی، تیری ثقافت کیا تھی۔ اور اگر دین اسلام اس نے پڑھا ہوگا، اسلام کی تعلیمات اس نے جانی ہوگی کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے، دین ہمیں اس معاملے میں کیسے رہنے سہنے کا طور طریقہ سکھاتا ہے، معاملات کرنے کے کیا طریقے بتاتا ہے، اگر اسلام اس نے پڑھا ہوگا، اسلام کے بارے میں جانا ہوگا، کہے گا دین الاسلام، میرا مذہب، میرا دین، میری تہذیب و تمدن، میری ثقافت، میرا رہن سہن، میرا سماج، سب کچھ اسلام تھا، اسلام کو میں نے فالو کیا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، دین الاسلام، میرا دین، میرا مذہب اسلام تھا۔ اگر اس نے اسلام کبھی دیکھا ہی نہیں، اسلام کو کبھی پرکھا ہی نہیں، کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں، کبھی نبی علیہ السلام کے فرامین کو جانا ہی نہیں، اسلامی تعلیمات کی طرف اس نے نظر التفات ہی نہیں کیا، پھر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا دین کیا تھا، میرا مذہب کیا تھا، میری تہذیب و تمدن، میں تو غیروں کی جو ہے نا تہذیب و تمدن کا دل دادا تھا، بس اسی کے اندر مگن تھا، انہی کے آئین، انہی کے قوانین، انہی کے لا جو ہے مجھے اچھے لگتے تھے، اسلام کو تو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا دین مذہب کیا۔ 3 سوال ہیں، اور 3 سوالوں کے صحیح جواب دینے والے کے لیے انعام بھی 3 ہے، اور 3 سوالوں کے جواب صحیح نہ دینے والوں کے لیے عذاب بھی 3 ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح جواب دے گا، فرشتے کہیں گے فَفْرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس بندے کے لیے جنت کے بچھونوں میں سے لا کر بچھونے بچھا دو، اس کے کو نیچے بستر ایسا دے دو جو جنت کا بستر ہے، وَأَلْبِسُوا مِنْ أَلْبَاسِ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کے بہترین لباسوں میں سے بہترین لباس اس کو پہنا دو، وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، ایک دروازہ کھڑکی جنت کی طرف سے کھول دو تاکہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یہ بہار والی زندگی ہے، نم کا نومت العروس والی زندگی ہے کہ بس اب سو جا، قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائیں گے، اب سو جا دلہن کی طرح کہ اس کا خامند ہی اسے آ کر اٹھاتا ہے، تو بھی ایسے ہی سو جا، اب اللہ کے حکم سے قیامت کے دن تو اٹھے گا، آرام کی میٹھی نیند سو جا، دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں غم مٹ گئے، ختم ہو گئے، اب بہار کی زندگی ہے تیری، آرام اور سکون سے زندگی گزار۔ یہ بہار والی، نعمتوں والی، بہاروں والی زندگی، قبر کی اس کی معاملات ایسے گزریں گے، اور دوسری طرف وہ جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے اس کے لیے کہا جائے گا، سوالوں کے جواب صحیح نہیں دے سکا، کہا جائے گا فَفْرِشُوا فِرَاشَ النَّارِ، اس بندے کے لیے آگ کے بچھونوں میں سے ایک آگ کا بستر لا کر اس کے نیچے بچھا دو، وَالْبِسُوا مِن لِبَاسِ النَّارِ، جہنم کے آگ کے لباسوں میں سے ایک لباس لا کر اسے پہنا دو، وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ النَّارِ، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھڑکی الماری کھول دو تاکہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے، حفرۃ من النار بن جائے گی، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور یہ ابتلاؤں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں یہاں پہ اپنی جو ہے نا یہ قبر کے معاملات گزارتا رہے گا، یہ قبر اس کے لیے سخت ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو پسلیاں ہیں ادھر والی پسلیوں میں اور ادھر والی ادھر، ایسے نبی علیہ السلام نے انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسری انگلیوں میں داخل ہو گئی ہیں، یہ پسلیاں ایسے پسلیوں میں داخل ہو جائے گی، قبر اسے دبائے گی، دبوچے گی اور اس پر اتنی سختی کرے گی۔ یہ اللہ کے نافرمان باغی انسان جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اس کی قبر کے حالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کانوں سے بہرا ہوگا اور آنکھوں سے اندھا ہوگا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے کا گرز ہوگا، وہ اس کے اوپر زور سے مارے گا اور اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گرز جو ہے، لوہے کا ہتھوڑا جو ہے اتنا بڑا ہوگا اور اس قدر وزنی ہوگا کہ اگر ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر اس پتھر کو، اس گرز کو رکھ دیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ پتھر، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ گرز وہ فرشتہ اس کے سر کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر مارے گا اور اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نافرمان اور باغی انسان کی قبر کا منظر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور میری قبر بہاروں والی بن جائے، راحت والی بن جائے، آرام والی بن جائے، سکون والی بن جائے، جہاں پہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، راحت آرام اور سکون ملے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ آج ہمارے اوپر اس بات کا انحصار ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی اس قبر کے حالات کو
راحت والے، آرام والے اور سکون والے بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کے گڑھے والے بنانا چاہتے ہیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ قبر کے حالات اتنے سخت ہیں، یہ قبر کے معاملات اتنے کٹھن ہیں کہ اگر جو میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں سنا دے، وہ باتیں تمہیں سننا شروع ہو جائیں، تم دیکھنے لگو جو میں سنتا ہوں، تو تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو، یعنی قبر میں اپنے مردوں کو دفناؤ نہ۔ جو معاملات میں سنتا ہوں، جو مجھے سنائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ اپنی سواری کے اوپر، اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، آپ کا گھوڑا سواری بدک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور ایک شاخ لی اور اس کو توڑا ہرے رنگ کی، ایک قبر کے اوپر دوسری قبر کے اوپر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر والے ہیں نا، یہ قبر اور یہ قبر، یہ دونوں قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس وقت عذاب کی کیفیت میں ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بظاہراً جو چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آتے ہیں ہمیں، وہ ویسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا چھینٹے اوپر پڑتے تھے، یہ اس کا گناہ تھا۔ اور دوسرا بندہ غیبت کرتا تھا، ادھر سے بات سنی ادھر جا کے سنا دی، چغلی کھانے والا، یہ 2 گناہ کرنے والے بندے تھے، اس وجہ سے انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ چغلی کھانا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ عذاب قبر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ قبر کے حالات و واقعات ہمیں بتا دیے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، تو اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب کی کیفیت اتنی سخت ہے کہ کائنات کے امام نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سنا دے تو تم اپنے قبر میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اس قدر سخت حالات قبر کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے حالات میں جو عافیت عطا فرمائے، اور قبر کے جو معاملات ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی والے بنا دیں، اور جو چیزیں انسان کو عذاب قبر سے بچانے والی ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا نماز، روزہ، صدقات و خیرات، یہ وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور موت آئے تو اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے، اور قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذابوں سے، قبر کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک مومن مسلمان کی جو قبر کے مناظر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی قبر ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها